طرح یہاں پر آئے ہیں۔ ملک یقیناً بہت ہی مشکل سے اس وقت گزر رہا ہے، بہت خطرات لاحق ہے پاکستان کو، چاہے وہ اندرونی معاملات ہوں یا ایکسٹرنل افیئرز ہوں۔ پاکستان جو ہے اس وقت ایسے سلیکٹڈ حکمرانوں کے قبضے میں ہے جو آئے دن ایک بری خبر سنانے کے علاوہ کچھ اور نہیں کر پا رہے۔ اس موجودہ سلیکٹڈ حکومت کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے پاکستان کے عوام پس رہے ہیں۔ آج مہنگا ترین پاکستان ہمارے سامنے ہے اور ہم سنتے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ ذائچوں اور جادو کے ذریعے چلائی جا رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ عوام کی انٹرسٹ یا عوام کی فلاح کے لیے نہیں لیا جا رہا۔ آج اس ملک کے اندر انڈے 200 روپے درجن ہیں، آج اس ملک کے اندر اب 280 روپے ہو گئے، تو یقیناً دن بدن جو ہے وہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ جس طریقے سے نیر بخاری صاحب نے کہا، ہم اگر لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ یقین جانیں، بلکہ آپ بھی ان لوگوں سے روز ہی ملتے ہیں جو پاکستانی قوم ہے، وہ ہم سے یہ پوچھتی ہے کہ کب چھٹکارا مل رہا ہے ہمیں ان سلیکٹڈ حکمرانوں سے۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ کب چھٹکارا مل رہا ہے ہمیں ان نااہل حکمرانوں سے جنہوں نے ہماری زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں، بات یہ کہ ہم اپنے لیے نہیں بات کرتے۔ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو حکمرانی عوام سے ملتی ہے، عوام کے ووٹوں سے ملتی ہے، اور وہ جب اس ملک میں صاف شفاف الیکشن ہوں گے اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی حکومت کے اندر ہم دیکھیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کا وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے۔ لیکن اس وقت جو سچویشن ہے اس میں جو لوگوں کی حالت ہے وہ حالت زار ہے، جس سے کہ لوگوں کو چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی کو اپنے لیے حکومت نہیں لیکن عوام کے لیے ایسی حکومت چاہیے جو عوام کے مسائل کو سمجھے۔ آج بھی پارلیمنٹ کے باہر آپ نے دیکھا کہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں، وہاں دروازے جو مین گیٹ ہے پارلیمنٹ کا وہ بند ہے، وہاں سرکاری ملازمین سیلریز کے لیے دھرنا دیے بیٹھے ہیں، اور اس وقت عمران خان اور اس کا ٹولہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ مہنگائی تو پاکستان میں ہے ہی نہیں، آپ سیلریز میں اضافہ کرتے نہیں لیکن مہنگائی میں روز اضافہ ہوتا ہے، آپ پیٹرول کی قیمتوں میں روز اضافہ کرتے ہیں، بجلی کے بلوں میں روز اضافہ کرتے ہیں، گیس مہیا نہیں ہے اور آپ گیس کی راشننگ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 وقت گیس ملے گی۔ یہ ہے نیا پاکستان، یہ ہے وہ تبدیلی جس کے لیے آپ نے یہاں پر نعرے لگائے تھے۔ یہاں پر تو احتساب بھی نہیں جو ہے وہ منصفانہ ہو رہا۔ اگر احتساب منصفانہ ہو رہا ہوتا تو فورن فنڈنگ کیس میں ہمیں احتساب ہوتا نظر آتا، لیکن آج تک ہمیں فورن فنڈنگ کیس میں کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتے نظر آ رہا، کیونکہ فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ عمران خان کا سب سے بڑا ڈرامہ ہے، اور جس طریقے سے عمران خان نے پی ٹی آئی کی فنڈنگ کی ہے، عمران خان کو یہ ڈر ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کا جو نتیجہ ہے وہ سامنے آئے گا تو اس کا سارا بھید کھل جائے گا، لہٰذا اس وجہ سے وہ آئے دن کوشش کرتا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کا نتیجہ سامنے نہ آئے۔ جس طریقے سے نیر بخاری صاحب نے کہا کہ جو آج کل ججز کا معاملہ ہے، اور ہم یہی کہیں گے کہ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا کیس، اگر آج اس کیس میں فیصلہ آ جاتا، اگر آج حق اور سچ کا فیصلہ آ جاتا، تو پھر وہ بیج جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے نتیجے میں بویا گیا اور جس کی شاخوں نے صرف بدکاری پھیلائی ہے اس ملک کے اندر، وہ عمل نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ شہید بھٹو کی پھانسی کے بعد جو غلط بیج بوئے گئے انہوں نے ہمیں صرف غلط نتائج دیے، اور وہ غلط نتائج اگر آج پی ٹی آئی کی حکومت سمجھتی ہے کہ ان کے فیور میں جائیں گے تو وہ ان کے فیور میں بھی نہیں جائیں گے، اور آج پی ٹی آئی کی حکومت بس ضد ہے کہ ہم ای وی ایم کے ذریعے جو ہے وہ الیکشن کرائیں۔ دیکھیں، ای وی ایم کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے 37 آبجیکشنز دے دیے ہیں، اور یہی حکومت اسی کے وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن کمیشن کو آگ لگا دو۔ الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے اس آبجیکشن سے راضی نہیں ہیں،
آپ کو اپنی پسند کا فیصلہ چاہیے الیکشن کمیشن سے. الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے فورم سے ایک بار پھر آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو انڈیپینڈنٹلی کام کر لینے دیجیے. آپ اپنے وزراء کو الیکشن کمیشن پر حملے کے لیے استعمال نہ کیجیے. آپ الیکشن کمیشن کو ڈکٹیٹ نہ کیجیے. الیکشن کمیشن نے ای وی ایم پہ جو اعتراضات آپ کے سامنے رکھے اس میں سب سے اہم جو نقطہ ہے وہ ہے ووٹر کی شناخت. جب بیلٹ کی سیکریسی انٹیکٹ نہیں رہے گی تو پورا جو پروسیس ہے آئین کے مطابق اس پر سوال اٹھ جائے گا. لہٰذا جب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے اطمینان کا اظہار نہیں کرتا تب تک آپ ای وی ایم پر لیجسلیشن نہیں کر سکتے. اور جن اتحادیوں نے یہ نقطہ اٹھایا تھا وہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ قابل فکر ہے، کیونکہ ایم کیو ایم بات کر رہی تھی نا جی، اور کیو کے لوگ بات کر رہے تھے، تو ایم کیو ایم کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ جو سیٹیں ان سے پچھلے 2018 کے الیکشن میں لے لی گئی ہیں اب رہی صحیح سیٹیں جو ایم کیو ایم کی ہیں وہ بھی لے لی جائیں گی. اور اسی طریقے سے کیو کے ہاتھ میں جو 2-4 سیٹیں آج ہیں وہ بھی ختم ہو سکتی ہیں. تو دیکھیں جو منصوبہ بندی ہو رہی ہے وہ اس ملک میں سیاسی لوگوں کو ختم کرنے کی ہو رہی ہے، اس ملک میں سیاست کو ختم کرنے کے لیے ہو رہی ہے، اس ملک کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کے لیے ہو رہی ہے. اس ملک کے اندر چیری بلاسم کے استعمال کو مضبوط کیا جانے کا جو شوق ہے اس پر کام ہو رہا ہے. لیکن سیاسی جمہوری کارکن آج بھی آپ کے توسط سے یہ بات کر رہے ہیں کہ خدارا اس ملک میں سیاست کو ختم نہ کریں، جمہوری کارکن کو دیوار سے نہ لگائیں. ای وی ایم جس طریقے سے بخاری صاحب نے پچھلی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ وہ مشینیں ہیں جو ایک مشینری کے تحت لانے کی سازش کی جا رہی ہے، اور ہم اس سازش کو ناکام کرنے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں گے. ہم آج بھی آپ کے توسط سے ان سیاسی لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ نہ کٹوائیں. آپ اپنے ہاتھ کٹوائیں گے تو کل سیاست میں آپ کا وجود بھی نہیں ہوگا. اسی لیے اس جوائنٹ سیشن کے اندر اگر کوئی کالا قانون، اگر کوئی ایسا قانون جو اس ملک میں سیاست کو ختم کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے تو اس کے سامنے ہر سیاسی کارکن کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، پھر اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے کیوں نہ ہو. ہم سب کو ایک زبان ہونا پڑے گا. اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے جوائنٹ سیشن کا، تو آپ کے توسط سے میں ایک بار پھر یاد دلا دوں اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو کہ ایک جوائنٹ سیشن جس کی ڈیمانڈ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے آپ سے مئی میں کی ہے، اس جوائنٹ سیشن کا کیا بنا؟ مئی 2021 کے اندر سندھ کے چیف منسٹر نے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر اور سینٹ کے چیئرمین کو خط لکھا کہ آرٹیکل 154 کے سب کلوز 7 کے تحت آپ جو سینسز جو کنٹروورشل اور فالٹی سینسز 2017 کے ہیں اس کے اوپر جوائنٹ سیشن بلائیں، کیونکہ سی سی آئی نے جو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی اس کمیٹی نے صوبوں کی رائے کو سامنے نہیں رکھا اور یونیلیٹرل فیصلہ کیا. لہٰذا یہ کنٹروورشل اور فالٹی سینسز ہیں جس کے اوپر آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ آپ سے رجوع کریں کہ آپ جوائنٹ سیشن بلائیں. لیکن آج تک قومی اسمبلی کے اسپیکر نے جوائنٹ سیشن نہیں بلایا اور اس آئین کی کھلی خلاف ورزی کی ہے. اسپیکر قومی اسمبلی اگر پاکستان کے آئین کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں تو پہلے تو جوائنٹ سیشن وہ بلانا چاہیے تھا. آج تک وہ جوائنٹ سیشن نہیں بلایا گیا پارلیمنٹ کا. تو یہ سوال ہم بھی پوچھتے ہیں آپ کے توسط سے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ آج ہمیں یہ جواب دیں کہ جو خط انہیں لکھا گیا آئین کی شک 154(7) کے تحت اس کا کیا بنا، اور جن جماعتوں نے سینسس کے ایشو پر کمپرومائز کیا یہ سودا کتنے میں کیا انہوں نے، کیونکہ سینسس ایک ایسا ایشو ہے جس کے
اوپر بہت ساری چیزوں کا دار و مدار ہے. آنے والے الیکشنز کا بھی اس کا دار و مدار ان پر ہے. کئی پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں جن کا دار و مدار سینسس پر ہے. اور منسٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ معاملہ یقینی طور پر آئین اور قانون کے تحت ہونا چاہیے، اور جو اعتراض سندھ اٹھا رہا ہے یا دیگر صوبے اٹھا رہے ہیں وہ جائز اعتراض ہے. تو پھر آج کیا وجہ ہے کہ حکومت بھاگ رہی ہے اس جوائنٹ سیشن سے اور صرف اپنے کالے قانون کے لیے وہ کوشش کر رہی ہے کہ جوائنٹ سیشن بلائے اور اتحادیوں کو بلائے؟ لیکن جس طرح بخاری صاحب نے کہا کہ اب بات اتحادیوں سے آگے جا چکی ہے. اب تو ان کی صفوں میں جو ان کے ممبران ہیں وہ ان سے تنگ ہیں کہ وہ اپنے حلقے میں جانے جیسے نہیں رہے. مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے. مہنگائی نے لوگوں کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا ہے. پارلیمنٹ میں ہمیں بات کرنے نہیں دی جاتی. عمران نیازی جس نے اس پارلیمنٹ سے ووٹ لیا ہے آج وہ اس پارلیمنٹ سے بھاگ رہا ہے. وہ اپنے لیے دوبارہ سلیکٹ ہونے کے راستے تلاش کر رہا ہے، اور ای وی ایم وہی ایک راستہ ہے جو عمران نیازی کو سوٹ کرتا ہے، کیونکہ اگر عوام کا ووٹ وہ مانگے گا تو عوام اب اسے ووٹ نہیں دے گی. اسی لیے وہ مشینوں کا سہارا ڈھونڈ رہا ہے. آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ نہ گھبرائیں اسد عمر کی دھمکیوں سے. آپ نہ گھبرائیں، آپ سچ لکھیں، آپ سچ رپورٹ کریں، کیونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ عمران نیازی کی پالیسیز قابل تنقید ہیں. اگر آپ اس پر تنقید کرتے ہیں تو آپ کچھ غلط نہیں کرتے. عمران خان وہ واحد وزیر اعظم سلیکٹ ہوا ہے اس ملک کا جو بات صرف فضول کرتا ہے. اس نے آج تک عوامی انٹرسٹ میں کوئی بات نہیں کی، اور اگر میڈیا اسے رپورٹ کرتا ہے تو پھر میڈیا پر وہ لوگ تنقید کرتے ہیں. یہ زباں بندی ہم اب برداشت نہیں کریں گے. اگر ہمارے لیے پارلیمنٹ کا مائک بند ہوگا تو ہم میڈیا کے سامنے اپنا کیس رکھیں گے اور میڈیا کے ذریعے عوام کو بتائیں گے کہ کتنی زیادتی کر رہی ہے یہ سلیکٹڈ حکومت لوگوں کے ساتھ. آپ لوگوں کے آنے کا میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتی ہوں، اور ایک آخری جملہ میں ضرور کہوں گی کہ دیکھیں ای وی ایم سے پہلے تو ہمیں آر ٹی ایس کا معاملہ اور معمہ حل کرنا ہے. جب آر ٹی ایس ہی فیل ہو گیا تو ای وی ایم کون سا کامیاب ہونے جا رہا ہے؟ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کسی کی دھمکی سے نہ گھبرائیں. ہم نے مل کر اس نااہل اور نالائق حکومت کو گھر بھیجنا ہے، اور ہمیں اس پورے عمل میں کوئی بھی چیز روک نہیں سکتی. بہت شکریہ. امریکہ میں بھی، بھارت میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ انتخابات ہوتے ہیں. کیا پاکستان میں بھی ضرورت افزان سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے پہ الزام یہ لگتا ہے کہ دان نہیں ہوئی، کیا ای وی ایم کے بغیر صاف اور شفاف انتخابات ممکن ہیں؟ وہ پریزیڈنٹ بش کا اور الگور کا الیکشن آپ کو یاد ہوگا، اور الٹیمیٹلی امریکن سپریم کورٹ نے پھر مینول کاؤنٹنگ پہ آ گئے تھے. اور آپ ذرا پڑھے لکھے آدمی ہیں، ذرا گوگل کے پہ ریسرچ کر لیں کہ دنیا کے 191 ممالک ہیں، 20 میں صرف الیکٹرانک ووٹنگ مشین آئی ہے، ان 20 میں سے بھی 6 نے چھوڑ دیا ہے. تو آپ تناسب دیکھ لیں کہ دنیا میں 151 ملکوں میں کتنے ملکوں میں ای وی ایم استعمال ہوتی ہے. اور جب لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا ای وی ایم مشین تو خود کچھ نہیں کرتی، اس کے پیچھے جو مشینری بیٹھی ہے نا، ہمیں اس سے اختلاف ہے. وہ مشینری اگر قانون اور دائرے کے اندر رہ کے کام کرے تو ہمارے قوانین تو بڑے مضبوط قوانین ہیں، تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکتے ہیں. لیکن یہ سوال غور کرنا کی ضرورت ہے اس پہ کہ 191 ملکوں میں صرف 20 ملک کیوں ای وی ایم پہ آئے، اور ان 20 ملکوں میں بھی پارشل ہوتی ہے ووٹنگ وہاں پہ، اور 6 ملکوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. لوکال بھٹو صاحب کا کیس تھا، ان کو ہینگ کیا، پھر زردائی صاحب نے اپنے دور میں اس پر نظر ثانی کے لیے رابطہ کیا. اس کیس کا کیا بنا؟ میرا تو پہلا سوال یہ ہے. دوسرا میرا شادیہ مری صاحبہ سے یہ سوال ہے کہ ایک وزیر نے کہا کہ کٹ پڑے گی، سیاسی کٹ پڑے گی، کیا اس پر تحریک استحقاق بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ اس پر آپ کیا؟ پہلی بات تو یہ جو آپ نے کہا بھٹو شہید کے ریفرنس پہ، بلا شبہ بھٹو صاحب کا جو فیصلہ تھا وہ ہم تو اس کو کہتے ہی جوڈیشل مرڈر تھے پاکستان پیپلز پارٹی.
لیکن الٹیمیٹلی جسٹس نسیم حسن شاہ نے اپنے ایک انٹرویو میں اعتراف کیا کہ ہم نے پریشر کے نیچے وہ فیصلہ دیا تھا. تو وہ اس بات کو جو ہم کہتے تھے جوڈیشل مرڈر ہے بھٹو شہید کا، اس کو مزید تقویت بھی ملی اور اس پہ ایک تصدیق کی مہر ثبت ہوگی. جناب آصف علی زرداری نے بطور صدر پاکستان آئین کے آرٹیکلز کے تحت جو ریفرنس فائل کیا سپریم کورٹ میں، ابھی تک وہ زیر التوا ہے. ہماری درخواست ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ 2010-11 میں ہم نے فائل کیا تھا. ہماری درخواست ہے جناب چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس ریفرنس کو ٹیک اپ کیا جائے تاکہ جو ایک بدنما دھبا اس وقت کی جوڈیشری پہ لگا، جس کا اعتراف اس جوڈیشری اس بینچ کے ایک ممبر نے کیا، اس کے بارے میں قوم کو آگاہی مل سکے. دیکھیں جو آپ نے سوال کیا ہے اور اس کے اوپر یقیناً جب یہ بات ایک وفاقی وزیر اسد عمر نے کی تھی تو اس کے بعد جتنے بھی پاکستانی تھے وہ ایک تو بہت حیران ہوئے اور انہیں بہت یقیناً دکھ ہوا اس بات کا کہ اب پی ٹی آئی کی حکومت اتنی گری ہوئی حرکتوں پر آ گئی ہے اور اتنے گرے ہوئے اوچھے بیان دینے پر آ گئی ہے کہ اگر کوئی پروٹیسٹ کے لیے کوئی احتجاج کے لیے نکلے گا تو اس کو کوٹا جائے گا. اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں جی میں نے سیاسی کٹ کی بات کی تھی. تو دیکھیں سیاسی کٹ تو وہ ہے جو جوائنٹ اپوزیشن نے اس سلیکٹڈ حکومت کی ہے، اور وہ ہے آپ کو یاد ہے مارچ کے مہینے میں جو نو کانفیڈنس ہو گیا تھا سینٹ کے الیکشن میں اس حکومت کے اوپر، جس کے بعد عمران خان کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں اور پھر اس نے کہا جی 16-17 پتہ نہیں چور ڈاکو اس کے اندر ہی سے نکلے تھے اور انہی 16-17 برے لوگوں سے بدترین لوگوں سے اس نے دوبارہ سے اپنے تئیں ایک اعتماد کا ووٹ لے لیا تھا. حالانکہ وہ طریقہ بھی غلط تھا اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ طریقہ جو ہے یہ اعتماد کا ووٹ لینے کا بنتا نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ اتنی بری مار کھا چکا تھا اور اتنی بری سیاسی کٹ اس کو پڑ چکی تھی، اور یہی سیاسی کٹ آپ نے دیکھا کہ ان کو پھر خوابوں میں آنے لگی، لہٰذا 2-3 روز قبل جو انہوں نے جوائنٹ سیشن، بلکہ پچھلے ہفتے جو انہوں نے پھر سے جوائنٹ سیشن بلا کر اسے مؤخر کیا، تو وہی سیاسی کٹ ان کے خوابوں میں پھر آ گئی تھی. تو سیاسی کٹ ان کو پڑ رہی ہے. لیکن یہ اسد عمر آپ کو دوسری کٹ سے ڈرا رہا تھا. اور اس کو میں یہ بتا دوں اس شخص کو کہ اس ملک میں جو جمہوری پسند لوگ ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں یا میڈیا کے لوگ ہوں، وہ بڑے بڑے ڈکٹیٹروں سے نہیں گھبرائے. تو یہ شخص ہمیں کیا ڈرائے گا اور یا کیا دھمکی دے گا. جہاں تک ایک بھائی نے بات کی تھی ای وی ایم کی، دیکھیں دنیا کے جو ڈیموکریسی جو خود کو کہتے ہیں 167 ممالک، اس میں صرف 6 ممالک ایسے ہیں جو مشین پہ وہ الیکشن کراتے ہیں. 9 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے مشینز کو شروع کیا اور پھر خود ختم کیا، جس میں آپ کو ایک بہترین مثال جرمنی کی دوں گی. 2009 میں سپریم کورٹ جرمنی کی جو تھی اس نے ای وی ایم کے خلاف فیصلہ دیا اور انہوں نے کہا جو ای وی ایم کا استعمال ہے وہ جرمنی کے آئین کے خلاف ہے. تو ای وی ایم اس وقت جو الیکشن کمیشن بتا رہا ہے وہ پاکستان کے آئین کے خلاف بھی ہے. تو لہٰذا جب تک جو ادارہ الیکشن کرانے کا ذمہ دار ہے وہ اطمینان کا اظہار نہیں کرتا تو بحث ہی نہیں رہتی، کیونکہ آئین کے اندر الیکشن کمیشن آرٹیکل 213 کے تحت الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے الیکشن کروانا. یہ میری یا میری جماعت کی یا پی ٹی آئی یا اس کی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کی ہے. تو اگر الیکشن کمیشن 37 آبجیکشنز لگاتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن کیوں مطمئن نہیں ہے. اس کے اطمینان پر ہی انحصار کرتا ہے ای وی ایم کا استعمال. تو بحث رہتی کوئی نہیں ہے یہاں پر. اچھا یہ فرمائیں کہ میڈم ایک تو فواد چودھری نے جو گالیاں دی تھی الیکشن کمیشن کو اور اعظم سوادی نے، آج فواد چودھری نے معافی مانگی ہے. کل کہہ رہے تھے کہ چیف الیکشن کمشنر ماؤتھ پیس ہیں اپوزیشن کے، آج کہہ رہے ہیں کہ میں ماؤتھ پیس ہوں کابینہ اور حکومت کا. تو اس پہ کمنٹ کیا کریں گے؟ بخاری صاحب سے سوال یہ ہے
غیر جب ابھی فرق نسیم کہہ رہے ہیں کہ آئین میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ الیکشن کمیشن سے پوچھا جائے قانون سازی سے متعلق جو قانون سازی الیکشن کے حوالے سے ہو، تو یہ اعتراضات یہ آئین سمجھنے کی بات ہے کہ آئین کون سمجھتا ہے اور آئین کے آرٹیکلز کو کون بہتر طور پہ ایکسپلین کر سکتا ہے۔ لکھا تو کہیں نہیں ہے، لیکن آئین میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کے انتخابات کرانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ ہے، اور فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کروانا وہ آئین کے تحت ای سی پی کی ہے، وہ فاروق نسیم صاحب کی کیبنٹ کی یا اس کے پرائم منسٹر کی نہیں ہے۔ جی دیکھیے، جہاں تک فواد چودھری کا آپ نے سوال کیا، مجھے تو اگر فواد چودھری اس کابینہ کا ماؤتھ پیس ہے تو وہ تو کئی اور کابینوں کا بھی ماؤتھ پیس رہا ہے۔ تو فواد چودھری کبھی کسی کے ڈھول پیٹتے ہیں، کبھی کسی کی تعریفیں کرتے ہیں۔ آپ ان کے پرانے تمام بیانات اٹھا کے دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی سے بہترین جماعت انہیں کوئی نہیں لگتی تھی، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بہترین لیڈر پاکستان میں کوئی نہیں تھا، اور عمران خان کے لیے ان کے کیا تاثرات تھے، کیا خیالات تھے، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہے وہ انسان کے اپنے اصول اور اس کی اپنی جو سیاسی سوچ ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ تو فواد چودھری صاحب کی سیاسی سوچ کسی کو متاثر نہیں کرتی، ان کا سیاسی تجربہ جو ہے اس وقت انہوں نے اتنی کلا بازیاں کھا لی ہیں کہ آج وہ کسی کو بھی متاثر، شاید وہ خود کو بھی متاثر نہ کرتے ہوں۔ لیکن جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے ایک اور لاء منسٹر کا بات کی ذکر کیا، وہ لاء منسٹر ہیں جو اس ملک سے فرار، اس ملک سے بھاگے ہوئے ایک شخص کے لیے کہتے تھے کہ وہ اس ملک کا نیلسن منڈیلا ہے، جس کا نام بھی آج ہم نہیں لے رہے کیونکہ اس شخص کے اوپر آج بین لگا ہوا ہے پاکستان کے، یعنی کہ وہ شخص جس کو وہ نیلسن منڈیلا کہتا تھا وہ آج اس حکومت کو لیگل ایڈوائس دے رہا ہے۔ تو پہلے تو میں کہوں گی کہ جو ان کے ایڈوائزرز ہیں ان کا دماغی ٹیسٹ کرا لیں اور پھر ان سے ایڈوائز لیں، کیونکہ ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ایڈوائزرز ہی ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اور آپ نے بھائی صاحب مستر کا اجلاس ہے کل، جیسے آپ نے بھی کہا، میڈم نے بھی کہا کہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ اپنے ہاتھ نہ کٹوائیں۔ اب ایسے لگ رہا ہے کہ اتحادی جماعتوں کو پی ٹی آئی نے راضی کر دیا ہے اور مشترکہ اجلاس کی سمجھ بھی پارلیمانی امور کو بھجوا دی گئی ہے، اور یہ امکان ہے کہ شاید رات گئے یا کل صبح اس کا نوٹیفکیشن ہوگا۔ یہ بتائیں، اگر وہ اپنے نمبر پورے کر کے آتے ہیں، تیاری کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم نے لیجسلیشن ہر صورت کروانی ہے، اس لیجسلیشن کو اپوزیشن کیسے روکے گی؟ کیونکہ اسٹیک ہولڈرز تو آپ بھی ہیں اور بہت سی ایسی جماعتیں ہیں جو اس پارلیمان میں بھی نہیں ہیں، لیکن وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ تو اس حق تلفی کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ کس طرح سے اس ای وی ایم کا خصوصی جو قانون ہے جو بنایا جا رہا ہے، جس کے ذریعے ریلیف دیا جا رہا ہے، اس کی سامنے آپ بند کیسے پڑیں گے؟ سوال یہ۔ دیکھیں، بنیادی بات تو قانون سازی میں جو پارلیمان میں ہے وہ جو نمبرز گیم ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اگر نمبر گیمز پوری ہوتی تو پچھلا اجلاس یہ ملتوی نہ کرتے، اور ابھی بھی جو آوازیں ان کے خلاف ان کی پارٹی کے اندر موجود ہیں اور ان کے جو الائز ہیں ان کی بھی ہے۔ پہلا تو ہماری کوشش ہوگی پارلیمان کے اندر ان کو ڈیفیٹ کیا جائے، اور اگر وہ سکسیس ہو جاتی ہے تو پھر اس قانون کی وائریز کو ہم ضرور چیلنج کریں گے عدالتوں میں۔ یہ بتائیے آپ، یہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں 19 تاریخ کی، کہ 19 تاریخ سے پہلے حکومت یہ سب کچھ کرنا چاہتی ہے، کہ 19 کا کیا چکر ہے؟ کیونکہ کل پارلیمنٹ میں بڑی گنتی گونج رہی ہے کہ 19 سے پہلے ایک دم حکومت ملتوی کرتی ہے، پھر اجلاس بلاتی ہے کہ نہیں 19 سے پہلے کرنا ہے۔ 19 کو کیا ہے ایسا، اور کیسے دیکھتے ہیں یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے والی جو ہے کی باتیں؟ مجھے تو 1900 صرف یہ پتہ ہے کہ 19 تاریخ کو چیئرمین بلاول کے پی کے میں جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی ایک وکٹ گرے گی، تو ہم تو 19 کا ہمیں یہ پتہ ہے۔ باقی جو پارلیمنٹ کے اندر گونج ہے 19 کے بارے میں، اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ بلکہ 19 کو ایک اور جوائننگ جو ہے وہ ایم این اے عمران کھٹک کے بھائی عبد الرحمان کھٹک کی بھی ہو رہی ہے، تو 2 وکٹیں ہیں۔